تاریخ میں یہ واقعہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ میں آیا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرہ ڈال دیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات میں مصروف عبادت رہتا۔ بالکل نوجوان، حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر کا دور حکومت تھا۔ اہل مدینہ میں اس کی عبادت کی ضرب المثل بن گئی تھی۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے معروف ہو گیا۔ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ شدید طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے اور اپنے خدمات پیش کرتے اور اسے کہتے تھے کہ اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا، لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج پر تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کو کوچ کرنے لگا، عمر مقدسی کے پاس الوداع کو آیا۔ مقدسی نے عمر سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرما لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے پاس سپرد کر دو، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی۔ عمر نے اپنے پاس رکھ لی اور مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستہ میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتا رہا۔ الوداع کرتے ہوئے عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستہ میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی تھی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اسے کہا، مجھے تو آپ کے اس جوان، رانا اور نرم و نازک جسم پر اونی لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلے مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو کیڑوں اور مٹی کی غذا ہے۔ انصاریہ نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرہ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے کہا، آبے صاحب، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بھلا، ورنہ اپنا کام نکالنے کی حد تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا؟ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، آپ بتائیں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو ان شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ سو گیا۔ یہ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ آ کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلہ والوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو زیادہ راہ یہی تھا، اور تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔
پوری قافلہ میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلہ کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی، البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لے لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، آخر یہ باہر ہی سے مدینہ میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے؟ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلہ میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت مانگی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسرے کی تلاشی لی ہے میری بھی لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی کو دیکھ کر جھپٹی اور کہنے لگی یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور عمر کو بتائیں گے، جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کا کرتوت یہ ہے۔ مقدسی معاملہ کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جو کچھ بھی اسے کہا گیا کیا گیا، اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تانا زنی کی نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا گیا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بدستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آتے ہیں اور میں بھی اس نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے رضا خدا کے بطور برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی شکوہ نہیں کروں گا۔ قافلہ والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑوانا چاہتا ہے پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں خدا معلوم اس نے چوری کیوں کر لی ہے، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے، وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اسی بات پر اتفاق ہو گیا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلہ کے بعد ان تمام لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد ان کی بتائی گئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلہ والے اس کی اس دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پایا زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو لیکن پابندی سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلہ کے ساتھ واپس مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر وہ قافلہ سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اسے کچھ مانگا۔ گڈری نے کہا کہ میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں تو دے دوں گا لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، میں مسافرہ ہوں۔ قافلہ والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈری نے کہا میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈری کی حامی بھر لی۔
وہیں ٹیلے کی اوٹ میں عورت نے گڈری کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈری نے عورت کو زیادہ راحت دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلہ میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص ملا اور اس نے عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زیادہ راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈری کا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلہ میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، یہ حمل بھی اسی کے سر تھوپ دے اور ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلہ کی قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلہ والے نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا، اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھے گرا کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ چونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ باہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی بیچارے پر ٹوٹ پڑے اور لاتوں، گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر طعن و تشنیع ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلہ کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلہ کے استقبال کو ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگا۔ حضرت عمر کی نگاہیں مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے عمر کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ ہلائی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں آفتاب امامت کا نور چمکا۔ حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عمر نے تمام واقعہ حضرت علی علیہ السلام کو کہہ کر سنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے مقدسی کو دیکھا، سر جھکائے پابند سلاسل خاموشی کے ساتھ بیٹھا زمین کو تک رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عمر جلد بازی سے کام نہ لے، میں علی علیہ السلام گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ ہی چوری کی ہے۔ عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا علی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کیسے کر سکتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، یا علی پورے قافلہ نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے، یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو اس کا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور نہ ہی گواہوں کے سامنے زنا کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرت بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلہ والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرت سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلہ والے سو گئے، میں اس کے قریب ہوئی اور اس کی قرت سن رہی تھی۔ جب میں سما میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل تک نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو حفص، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، بالکل میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ ایسا کریں کہ وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا کفل پڑا ہے
اس جوان کی امانت اسی دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی، اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیری سابقہ کرتوت مع گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے قریب جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرا دیے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک رات جب مقسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا کر چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کی، میں نے یہی کام کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقسی کے سوا تمام قافلہ کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی پر آمد نہیں ہوئی تو اس نے تجھے مقسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل اسی نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، یا علی گئی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اسے زاد راہ کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا، میں نے اسے زاد راہ کا سوال کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، میں رضامند ہو گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے گڈری کا مطالبہ پورا کیا اور گڈری نے تیری ضرورت پوری کر دی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر رفع حاجت کے لیے فلاں جگہ پر گئی تھی؟ عورت نے کہا، گئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، تجھے واپسی پر شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں یا علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں موٹے دانوں کی لکڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ایسا شخص ملا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا کہ تجھے گڈری سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اس نے یہی بتایا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دی اور تجھے بتایا تھا کہ مقسی کا نام لے کر قافلہ والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلہ میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلہ والوں کو بتا دیا تھا۔ عورت نے کہا، بالکل یا علی، ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلہ کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح ساتھ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حفص، اس جوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کی ناقابل بنا رکھا ہے، اور اس نے آپ کو جو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا آلہ تناسل کاٹ کر اپنی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر، لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کا بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یا علی، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقسی نوجوان تا وفات مسجد نبی میں مصروف عبادت رہا۔ یہ معجزات دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کہا، لولا علی خلق عمر، لولا علی خلق عمر، لولا علی خلق عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔